اب میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتی ہوں، لیکن کسی نے بتایا یہ بہت جلالی آیت ہے، اس کو نہ پڑھا کرو۔ آپ بتا دیجئے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اکثر و بیشتر لوگ اس آیت کو اپنے ورد میں لے آئے ہیں اور اس آیت کا ورد کرتے ہیں، یعنی اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ جلالی ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اور لوگوں میں تبلیغ کرو۔ جب تبلیغ کی تو لوگوں نے کہا نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، تو حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اے یونس اپنی قوم سے کہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے گا اگر تم نے اللہ کی بات کو نہ مانا، مجھے نبی نہ تسلیم کیا۔ یونس علیہ السلام نے عذاب کی خبر اب اس قوم کو سنا دی۔ تو ان میں سے کسی نے پوچھا کہ اے یونس یہ بتاؤ اللہ کا عذاب آئے گا کب؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جاؤ 40 دن میں آئے گا۔ اب سارے لوگ انتظار میں بیٹھ گئے کہ چلو 40 دن کے بعد دیکھتے ہیں عذاب آتا ہے کہ نہیں۔ یونس علیہ السلام مصلی پر بیٹھ کر رو رہے ہیں کہ پروردگار عالم اگر تم نے 40 دن میں عذاب نہ بھیجا تو ہمیں تو بادشاہ مروا دے گا کہ دیکھو تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی یونس میں تو عذاب نہیں بھیجوں گا، میں نے کہا تھا تم عذاب کی خبر سناؤ، آپ عذاب کی خبر سنا دیتے، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ 40 دن میں آئے گا؟ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ 40 دن کا کہو، میں نے کہا تھا کہ عذاب کی خبر سنا دو، آپ نے اپنی طرف سے 40 دن کیوں کہا؟ میں تو عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر کہ اگر 40 دن میں عذاب نہ آیا تو بادشاہ ہم کو مروا ڈالے گا، یہ اسباب سبب کا اختیار کرنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے ارادے سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ تو خیر بڑا طویل واقعہ، میں اختصار کے طور پر بتا رہا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی اور بچے جو تھے وہ نہر میں بہہ گئے اور ایک کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی بھی چلی گئیں اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ اس مچھلی کو جس نے یونس علیہ السلام کو نگلا تھا، اس مچھلی کو پھر ایک اور مچھلی نے نگلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلیوں کو اے مچھلیوں اپنی امانت دے رہا ہوں، اپنی امانت تمہارے سپرد کر رہا ہوں، بال بھی باقا کر دیا تو سمجھ لینا۔ تو بڑی حفاظت سے انہوں نے اپنے اندر رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی یونس مجھ سے بھاگ رہے تھے، جاؤ بھاگو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مچھلی جاؤ مشرق بھی دکھاؤ میرے نبی کو، مغرب بھی گھماؤ، شمال جنوب چاروں سمندر میں گھماؤ۔ 40 دن حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی جو تسبیح تھی وہ یہی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو یہ تسبیح حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اگر میرے نبی یونس اس مچھلی کے پیٹ کے اندر اس تسبیح کو نہ پڑھتے ہوتے تو قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنا میسر نہیں ہوتا، بلکہ مچھلی کی غذا بن جاتے۔ پھر میں اس واقعے کو پورا کر دوں۔ یونس علیہ السلام 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو جا رہے تھے نا، تو ایک کمہار بیٹھا ہوا گھڑے بنا رہا تھا، گھڑے جو ہوتے ہیں نا پانی پینے پریاں اور سکورے اور گھڑے، وہ بنا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس اس کمہار سے کہو کہ اپنا ایک گھڑا تول دے۔ یونس علیہ السلام نے کہا بھئی یہ گھڑا اپنا تول دو۔ وہ کہنے لگا کیوں تول دو؟ اگر مجھے توڑنا ہوتا تو میں بناتا کیوں تول دو؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا مولا یہ تو نہیں توڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی یونس جب یہ کمہار ایک اپنے بنائے ہوئے مٹی کے گھڑے کو نہیں توڑ رہا ہے تو میں 40 دن میں اپنے بندوں پر عذاب کس طرح نازل کر دیتا؟ آپ نے اتنی جلدی کر دی کہ 40 دن میں کہہ دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس علاقے میں پہنچے نا یونس علیہ السلام تو سارے لوگ نیک، اب ان کو نیک دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام دنگ رہ گئے کہ بھئی یہ سارے لوگ اتنے بدمعاش تھے، یہ نیک کیسے بن گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی یونس آپ نے کہہ دیا تھا نا کہ 40 دن میں، تو میں نے عذاب 40 دن میں ہی بھیجا تھا، اگر نہ بھیجتا تو پھر یہ میرے نبی پر تہمت لگ جاتی کہ لو 40 دن میں کہا تھا لیکن عذاب نہیں آیا۔ میں نے عذاب 40 دن میں بھیجا تھا لیکن انہوں نے عذاب دیکھ کر جلدی سے توبہ کر لی اور آپ پر ایمان لے آئے، اس وجہ سے میں نے عذاب کو واپس کر لیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے
کہ یہ تسبیح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑھتے تھے، اور اللہ فرما رہا ہے اگر میرے نبی یونس اس مچھلی کے پیٹ میں اس تسبیح کو نہ پڑھتے ہوتے تو قیامت تک میرے نبی یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنا میسر نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی انسان کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو، کوئی قیدی بے گناہ قید میں جیل میں بند ہو، یا اگر کوئی بڑی مصیبتوں میں ملوث ہو، تو اس انسان کو اس آیت کا ورد کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کا یا کسی بھی آیت کا ورد کرنے کے لیے دیکھو، جلالی قرآن جو ہے نا وہ بہت ہی اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اس کے ہر ایک حرف میں شفا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اس سے پہلے درود پاک کی کثرت کر لیا کرے۔ درود شریف پڑھ لیں 3 مرتبہ پہلے پڑھ لیں، 3 مرتبہ لاسٹ میں پڑھ لیں، اور قرآن مقدس کی کسی بھی حرف کو آپ پڑھیں تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ تو آپ دیکھو نا کہ قارون، فرعون، حامان، یہ جو نام قرآن مقدس میں آئے ہیں، ویسے کتنے غلیظ ناپاک نام ہے، قارون، فرعون، حامان، لیکن جہاں قرآن میں لکھا آئے گا نا تو آپ اسے بھی چمکار ہوگے، آپ اسے بھی چومو گے، کیونکہ قرآن کا جملہ ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کا جو بھی جملے، جو بھی آیات، جو بھی چیزیں، جو بھی حرف ہے وہ متبرک ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور لیکن اپنے کسی بھی وظیفے سے پہلے درود پاک کا پڑھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اپنے معمولات میں جو بھی چیزیں انسان پڑھتا ہو اس میں درود پاک ضرور پڑھا کرے۔ اور کچھ لوگ اس کے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، میں اس کو بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین، تو یہ کنتم نہیں ہے بلکہ کنتو ہے، کاف نون پیش کن اور تے پیش تو، تا پیش تو، تا کے بعد میم نہیں ہے، تو کنتو پڑھنا ہے، کنتم نہیں پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ تو پاک ہے اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو اس تسبیح کو ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں اور درود شریف کو آگے پیچھے ملا کے اس کو پڑھنا چاہیے۔